خوش آمدید اس نئے تفصیلی جائزے میں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں نا، وہ ایک ہی وقت میں حیران کن بھی ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ہمارے پاس آج تاریخی حوالوں، علمی مقالات اور ثقافتی روایات کا ایک بہت ہی زبردست ذخیرہ موجود ہے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن نہایت واضح ہے۔ ہم امام علی کی انتظامی حکمت عملی، ان کے بے مثال انصاف، ان کے وہ حیرت انگیز منطقی فیصلے اور ان کی ذاتی زندگی کے ان پہلوؤں کو دریافت کریں گے جو آج کی جدید دنیا میں بھی رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صدیوں پہلے قائم کیے گئے اصول آج کے دور کی ریاستوں کے لیے بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ہاں، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی گہرائی میں اتریں، میں اور میرے ساتھی میزبان یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آج جو بھی واقعات یا نظریات پیش کر رہے ہیں وہ خالصتاً ہمیں فراہم کردہ تاریخی اور علمی ماخذات پر مبنی ہے۔ بالکل 100%۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی خاص مذہبی فرقہ وارانہ یا سیاسی موقف کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہاں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف ان تاریخی حقائق اور ان میں موجود علم کو سننے والوں تک پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ یعنی ہمارا بنیادی کام معلومات کا جائزہ لینا ہے، کسی فریق کی طرفداری کرنا نہیں۔ بالکل، ہمارا کام صرف تجزیہ ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت تھی۔ اچھا، تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جو نوٹس میں دیکھ رہا تھا نا، ان میں ایک واقعہ پڑھ کر میں سچ میں رک گیا۔ وہ شمع والا واقعہ نا؟ ہاں وہی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، رات کا وقت ہے اور امام علی اپنے پاس جلتی ہوئی ایک شمع کی روشنی میں بیت المال یعنی سرکاری خزانے کی آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب بہت احتیاط سے لکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس وقت کی اتنی عظیم اسلامی سلطنت کا سارا مالیاتی بوجھ ان کے کاندھوں پر تھا۔ بالکل، تو اسی دوران طلحہ اور زبیر وہاں آتے ہیں۔ اب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس نئی حکومت میں بڑے اور اہم عہدے حاصل کرنے کی خواہش لے کر آئے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح کا سیاسی معاہدہ کرنے آئے تھے کہ اگر امام علی انہیں اہم عہدے دے دیتے تو وہ اپنی مکمل حمایت کا وعدہ کرتے۔ اور امام علی ان کے اس ارادے کو بخوبی جانتے تھے۔ تو وہ کسی سرکاری یا عوامی فلاح کے کام سے نہیں آئے تھے، بلکہ مکمل طور پر اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات پر بات کرنے آئے تھے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اب جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے، امام علی نے ایک انتہائی حیران کن حرکت کی۔ انہوں نے فوراً وہ سرکاری شمع بجھا دی اور ایک دوسری شمع جلا لی۔ طلحہ اور زبیر نے تو یقیناً سخت حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم ایک اہم کام سے آئے ہیں، آپ نے پہلی شمع کیوں بجھا دی؟ تو جواب کیا ملا انہیں؟ میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ حصہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں بتائیں۔ امام علی نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ پہلی شمع بیت المال کے پیسوں سے خریدی گئی تھی، تو جب تک میں بیت المال کا کام کر رہی تھی، میرا مطلب ہے جب تک وہ بیت المال کا کام کر رہے تھے وہ اسے استعمال کر رہے تھے۔ صحیح۔ اب چونکہ تم اپنے ذاتی کام اور سیاسی گفتگو کے لیے آئے ہو، اس لیے میں اپنی ذاتی رقم سے خریدی ہوئی شمع استعمال کر رہا ہوں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سن کر وہ دونوں اس قدر لاجواب ہوئے کہ بغیر کچھ مزید کہے وہاں سے چلے گئے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جدید کارپوریٹ اور سیاسی دنیا میں ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کے ٹکراؤ کا لفظ بہت سنتے ہیں۔ بالکل، بہت عام ہے۔ یعنی جب آپ کے ذاتی فائدے اور آپ کی ڈیوٹی میں ٹکراؤ آ جائے۔ یہ محض ایک موم بتی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ صدیوں پہلے اسی تصور کی سب سے بہترین اور عملی مثال ہے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ سرکاری وسائل ایک مقدس امانت ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں جہاں پبلک فنڈز کے ذاتی استعمال کو روکنے کے لیے ضخیم کتابوں جتنے قوانین بنتے ہیں، وہاں ایک حکمران کا محض ایک موم بتی کی روشنی کی حد تک محتاط ہونا ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اصول صرف ایک رات یا ایک موم بتی تک محدود نہیں تھا۔ ہمارے ماخذات بتاتے ہیں کہ امام علی نے اس اصول پر اپنی پوری حکومت میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے اشرافیہ اور طاقتور افراد کو کوئی بھی خاص رعایت دینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اور اسی وجہ سے طلحہ اور زبیر جیسے بااثر افراد ان سے دور ہوئے، کیونکہ انہیں وہ مراد اور عہدے نہیں ملے جن کے وہ خواہش مند تھے۔ جی،
اور بات صرف سیاسی حلیفوں تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع کے مطابق امام کے اپنے سگے بھائی عقیل نے جب سرکاری خزانے سے اپنے مقررہ حق سے زیادہ کی درخواست کی تو انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سخت فیصلے اس وقت کی سیاسی مصلحت کے بالکل خلاف تھے۔ بالکل۔ عموماً ایک نیا حکمران اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے طاقتور لوگوں کی وفاداریاں خریدتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، وہ محض اقتدار نہیں بچا رہے تھے بلکہ ایک مثالی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اپنے پیشرو کے دور کے ان تمام گورنروں کو ہٹا دیا جن پر بدعنوانی کے الزامات تھے، اور فوری طور پر بیت المال کی رقم کی مساوی تقسیم کا نظام نافذ کیا۔ مطلب عرب ہو یا عجم، امیر ہو یا غریب، سب میں برابری کی بنیاد پر وسائل تقسیم کیے جانے لگے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا کتنا اہم ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف کرپشن اور اقربا پروری کا شور ہے تو ایک حقیقی لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ یہ باتیں صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں ہیں، آج کے دور میں حکومت کیسے چلانی چاہیے یہ اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، اس بے داغ ایمانداری سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی ذہانت کی بات کرتے ہیں۔ جو ریسرچ ہم دیکھ رہے تھے اس میں ان کی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کے حوالے سے کچھ حیرانگیز واقعات درج ہیں۔ ریاضی کے وہ مشہور واقعات، ٹھیک؟ بالکل۔ ایک واقعہ تو 8 روٹیوں کے تنازع کا ہے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ 2 مسافر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اور اتنے میں ایک تیسرا مسافر وہاں سے گزرا۔ ہاں، انہوں نے اسے بھی دعوت دے دی۔ تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھائیں۔ جاتے وقت اس تیسرے مسافر نے شکریہ کے طور پر 8 درہم دیے۔ اب یہاں سے اصل جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اب جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ چونکہ ہم دونوں نے کھانا کھلایا ہے اس لیے ہم آدھے آدھے یعنی 4 درہم بانٹ لیتے ہیں۔ جو بظاہر منصفانہ لگتا ہے، لیکن 5 روٹیوں والے نے کہا نہیں، میری 5 روٹیاں تھیں اس لیے میں 5 درہم لوں گا اور تمہیں 3 دوں گا۔ جھگڑا بڑھا اور امام علی کے پاس پہنچا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے 3 روٹیوں والے کو سمجھایا کہ تمہارا ساتھی جو 3 درہم دے رہا ہے وہ صلح کے لیے بہتر ہے، تم وہ لے لو۔ لیکن وہ شخص اڑ گیا کہ مجھے ہر صورت میں بالکل سخت اور خالص انصاف چاہیے، جسے عربی میں میرے حق کہتے ہیں۔ اچھا، چلیں اس کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ ریاضی کا ایک زبردست پہلو ہے۔ چونکہ روٹیاں 3 لوگوں نے کھائیں تو فرض کریں ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے، تو 8 روٹیوں کے کل کتنے ٹکڑے بنے؟ 8 کو 3 سے ضرب دیں تو 24 ٹکڑے ہوئے۔ بالکل۔ اب یہ 24 ٹکڑے 3 مسافروں نے برابر کھائے، یعنی ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 24 کو 3 پر تقسیم کریں تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ صحیح۔ اب جس مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے کل 15 ٹکڑے بنے تھے۔ اس نے 8 ٹکڑے خود کھائے تو اس کے کتنے ٹکڑے مہمان کے لیے بچے؟ 15 میں سے 8 نکالیں تو 7 ٹکڑے بچے۔ اور جس مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے بنے تھے، اس نے بھی 8 ٹکڑے خود کھا لیے، تو اس کا مہمان کے لیے کتنا ٹکڑا بچا؟ 9 میں سے 8 گئے تو صرف 1 ٹکڑا بچا۔ بس یہی وہ خالص انصاف تھا۔ امام علی نے اسے بتایا کہ مہمان نے دراصل 5 روٹیوں والے کے 7 ٹکڑے کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے خالص ریاضیاتی انصاف کے مطابق 5 روٹیوں والے کو 7 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں صرف 1 درہم ملے گا۔ کیا کمال کی منطق ہے! وہ شخص زیادہ کے لالچ میں اپنا اور نقصان کر بیٹھا۔ بالکل۔ اور ایسا ہی ایک اور مشہور واقعہ ہمارے ذرائع میں 17 اونٹوں کا بھی درج ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت کمال ہے۔ ایک شخص فوت ہوا اور اس نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹوں کو اس کے 3 ورثاء میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ پہلے کو آدھا حصہ ملے، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو 9واں حصہ ملے۔ اور شرط یہ تھی کہ کسی اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا اور کاٹنا بھی نہیں۔ یہ تو بظاہر ناممکن لگتا ہے کیونکہ 17 ایک پرائم نمبر ہے، یہ نہ 2 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، نہ 3 پر اور نہ ہی 9 پر۔ بالکل۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تقسیم کیسے ہو۔ معاملہ پھر امام علی کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک انتہائی دلچسپ حل نکالا۔ انہوں نے اپنا ایک اونٹ ان 17 اونٹوں میں لا کر کھڑا کر دیا، تو اب کل تعداد ہو گئی 18۔ اور 18 تو ان سب پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ جی، اب انہوں نے کہا کہ 18 کا آدھا یعنی 9 اونٹ پہلے وارث کو دے دو۔
پھر 18 کا 1/3 نکالا، یعنی 6 اونٹ وہ دوسرے وارث کو مل گئے۔ اور آخر میں 18 کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ تیسرے کو دے دیے۔ اب ذرا ان کا حساب لگائیں، 9 جمع 6 جمع 2 کتنے بنے؟ یہ تو پورے 17 اونٹ ہو گئے۔ بالکل، ان 17 اونٹوں کی بخوشی تقسیم ہو گئی، کوئی اونٹ کٹا بھی نہیں، اور جو 1 اونٹ بچ گیا وہ امام کا اپنا تھا، جو انہوں نے ملایا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انصاف ہمیشہ ویسا ہی سخت ہوتا ہے جیسا انسان بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعات محض ریاضی کی پہیلیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بہترین قاضی، ایک بہترین منتظم اور ایک دور اندیش لیڈر معاشرے کے پیچیدہ ترین مسائل کو کس خوبصورت اور پرامن منطق سے حل کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ 8 روٹیوں والا فیصلہ سخت انصاف کی مثال تھا، اور یہ 17 اونٹوں والا فیصلہ اس بات کی مثال ہے کہ ایک لیڈر کیسے اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے معاشرے میں ہم آہنگی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ زبردست تجزیہ ہے۔ اب ذرا ان کے کردار کے ایک اور شاندار پہلو کی طرف چلتے ہیں، جو ہے ان کی ہمدردی، سادگی اور انسانی حقوق کا احترام۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن جب انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تو وہاں کے شاندار گورنر ہاؤس میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ جی، جسے قصر الخبال یعنی بدعنوانی کا محل کہا جاتا تھا۔ بالکل، انہوں نے اس محل کو ٹھکرا کر ایک انتہائی چھوٹے اور سادہ سے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی خوراک کے بارے میں تو پڑھ کر حیرت ہوئی۔ ہاں، ان کی خوراک اتنی سادہ تھی کہ وہ خشک اور سخت روٹی دہی کے پانی کے ساتھ کھاتے تھے، اور وہ روٹی اتنی سخت ہوتی تھی کہ اسے توڑنے کے لیے انہیں اپنے گھٹنے کا زور لگانا پڑتا تھا۔ اور اس سادگی کے ساتھ ان کی جسمانی طاقت کا تضاد دیکھیں، جو واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے ذرائع میں ان کی غیر معمولی طاقت کا ذکر بھی موجود ہے، جیسے غزوہ خندق میں عرب کے نامور جنگجو عمرو بن عبدود کے ساتھ ان کا مقابلہ، یا جنگ خیبر میں قلعے کا وہ بھاری دروازہ اکھاڑنا جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ ایک طرف وہ بے پناہ جنگی طاقت ہے، اور دوسری طرف ان کے دل میں معاشرے کے کمزور ترین افراد کے لیے بے پناہ نرمی اور ہمدردی ہے۔ طاقت اور شفقت کا یہ امتزاج تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ شفقت کی بات پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ماخذات میں موجود ہے۔ کیسے وہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک بیوہ عورت کو دیکھا جو پانی کی بھاری مشک اٹھا کر جا رہی تھی۔ تو امام نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اس سے وہ مشک لی، خود اٹھا کر اس کے گھر تک گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر اس کے گھر جا کر بچوں کے لیے کھانا پکانے میں مدد کی۔ کیا بات ہے! اور جب چولہے میں آگ جلائی تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ آگ کے بالکل قریب کیا تاکہ اس کی تپش چہرے پر محسوس ہو۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خود کو تنبیہ کی کہ یاد رکھو، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری میں ذرا سی بھی غفلت کا انجام روز قیامت کی یہ آگ ہو سکتی ہے۔ ایک وقت کا حکمران اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ تنور میں روٹیاں لگا رہا ہے اور خود کو آگ سے ڈرا رہا ہے، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ان کی ذات تک محدود انفرادی واقعات نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس ہمدردی کو اپنی ریاستی پالیسی کا حصہ بنایا۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ رولز آف وار یا مسلح تنازعات کے قوانین وضع کیے۔ ذرا 7ویں صدی عیسوی کی جنگوں کا تصور کریں، جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، وحشت اور بربریت عام تھی۔ اس دور میں انہوں نے اپنی فوج کو سختی سے منع کیا کہ دشمن پر فتح پانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو ہرگز غلام نہ بنایا جائے۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ میدان جنگ سے جو بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمیوں پر وار نہ کیا جائے اور کسی بھی قسم کی لوٹ مار نہ کی جائے۔ آج ہم جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اصول صدیوں پہلے بنائے جا رہے تھے۔ اور جنگ صفین کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، جب دشمن کی فوج نے دریا پر قبضہ کر کے امام کے لشکر کا پانی مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں جنگ کے دوران امام کی فوج نے جوابی حملہ کر کے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تو ان کی فوج بدلہ لینا چاہتی تھی۔ لیکن امام نے بدلہ لینے کے بجائے فوراً دشمن کے لیے بھی پانی کھول دیا اور کہا کہ پانی پر سب کا حق ہے، ہم پیاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کسی کو نہیں ماریں گے۔ یہ انسانی حقوق کا ایک بہت ہی اونچا معیار ہے، اور صرف جنگ میں ہی نہیں، اقلیتوں کے حوالے سے بھی ان کا سلوک بے مثال تھا۔ ماخذات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اقلیتوں کو، جنہیں اہل ذمہ کہا جاتا تھا، ریاست میں بالکل برابر کے قانونی حقوق دیے۔
یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے دیت یعنی قتل کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے وہ بالکل برابر رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اور وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے غیر مسلم بھکاری کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جب یہ جوان تھا اور اس میں طاقت تھی تو ہم نے اس سے کام لیا اور ٹیکس وصول کیا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے بے یار و مددگار سڑک پر چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے فوراً اس بوڑھے شخص کے لیے بیت المال سے تا حیات سرکاری وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ دراصل آج کی جدید فلاحی ریاست کا ایک انتہائی ابتدائی لیکن مکمل ماڈل تھا۔ تمام شہریوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو، ریاست کے وسائل تک مساوی رسائی اور کمزور طبقوں کی ریاستی سرپرستی، یہ وہ تصورات ہیں جنہیں آج کی جدید دنیا بڑی مشکل سے سیکھ رہی ہے، جبکہ یہ اصول اس وقت عملی طور پر نافذ تھے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے جتنے بھی ذرائع کھنگالے، انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایسے لیڈر کی تصویر پیش کی ہے جو واقعی کثیر الجہتی تھا۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک بے مثال جنگجو بھی تھے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کے سرپرست بھی تھے۔ وہ ایک شاندار ریاضی دان اور منطق کے ماہر بھی تھے، اور ایک ایسے حکمران بھی تھے جو ریاست کے وسائل کی حفاظت اور انصاف کے معاملے پر کسی طاقتور سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ قطعی طور پر ان کے یہ انتظامی اصول، جیسے قانون کی بالادستی، مفادات کے ٹکراؤ سے سختی سے گریز، اقلیتوں کے مساوی حقوق اور انسانی حقوق کا بے پناہ احترام، آج کی کسی بھی جدید اور ترقی یافتہ ریاست کے لیے ایک بہترین اور قابل عمل ماڈل ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس زبردست اور معلوماتی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو ذہنوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہاں، وہ فاصلے والا سوال۔ ہمارے فراہم کردہ ذرائع میں ایک جگہ یہ ذکر بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ امام علی سے آسمان پر موجود سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو 7ویں صدی میں اس کا کیا جواب دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ایک عربی گھوڑا لگاتار 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم آج کی جدید سائنس اور ریاضی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا حساب لگائیں، یعنی ایک عربی گھوڑے کی مسلسل دوڑنے کی اوسط رفتار، دن رات کے گھنٹے اور 500 سال کے عرصے کو ضرب دیں تو یہ فاصلہ حیران کن طور پر تقریباً 93 ملین میل بنتا ہے، جو کہ واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے، کیونکہ جدید فلکیات اور سائنس کے مطابق بھی زمین سے سورج کا فاصلہ 93 ملین میل ہی ہے۔ یہ سچ میں ناقابل یقین ہے۔ جی ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اگر 7ویں صدی عیسوی کی ایک شخصیت بغیر کسی جدید دوربین، سیٹلائٹ یا لیبارٹری کے بیک وقت کاسمولوجی کی اتنی گہری سمجھ، ریاضی کے ایسے پیچیدہ حل اور انصاف کا اتنا بے داغ، سخت اور شاندار معیار رکھ سکتی ہے، تو یہ ہمیں انسانی عقل اور شعور کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آج کے اس جدید دور میں ہماری ذہنی صلاحیتیں اور ہمارا اصل پوٹینشل محض اس لیے دبا ہوا ہے کیونکہ ہم ہر وقت ذاتی مفادات، خود غرضی اور مادی الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر انسانی عقل کو مکمل بے غرضی، سادگی اور سچائی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو انسانیت ترقی اور کمال کے کس عروج تک پہنچ سکتی ہے؟ بالکل، اس گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔